الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج کا یہ پانچواں حلقہ ہے ہم لوگوں کا کتاب التوحید میں، پانچواں نہیں بلکہ چھٹا حلقہ ہے۔ ہم لوگ کل جو باب ہے الباب الثانی، باب الثانی باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب، یہ باب ہم لوگ کل پڑھے تھے اور اس کے اندر جو نصوص ہیں اس کو بھی پڑھ لیے تھے، اور اس میں جو مسائل ہیں ان مسائل میں تقریباً ہم لوگ 14 مسائل پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں سے ہم لوگ 15ویں مسئلے سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، تو کوئی بھی قرات کر سکتے ہیں، شیخ رفیق صاحب یا شیخ فضیل صاحب، کس کے پاس کتاب ہے سامنے پڑھیں کوئی بھی۔ اوقاف کی جو کتاب چھپی ہوئی ملی ہے اس میں 126 نمبر پر ہے۔ غير ببرنشا إن شاء الله جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الخامسة عشرة. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشر السلف. التاسعة جی آواز کیوں کٹ کر آ رہی ہے؟ صلى الله وسلم. التاسعة عشر قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ٹھیک، تو یہ جو ہم لوگ الباب الثانی میں باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب، اس باب میں ہم لوگ تقریباً نصوص کے بعد مسائل کو پڑھ رہے تھے، اور الخامسۃ عشر ثمرۃ هذا العلم یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کیا جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ کم سے کم پی ڈی ایف میں تو مل گیا نا، نص مل رہا ہے، وہ الخامسۃ عشر مسائل کا جو ترتیب وار ذکر ہے مل گیا شیخ مل عبد گیا الحسین؟ نہیں مل رہا ابھی تو. ایک منٹ، ہاں اب جو باب من حقق التوحید یہ دوسرا باب ہے۔ یہ ہمارے شیخ علیم صاحب جو اگر وہ پی ڈی ایف میں دیکھ رہے ہیں تو وہ بتائیں کم سے کم اس میں کیا صفحہ نمبر ہے؟ باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب. ہاں یہ باب کا نام ہے، باب کا عنوان ہے۔ صفحہ رقم کتنا ہے؟ یہ بتا دیجیے. ہم لوگوں ایک کے منٹ بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں ایک منٹ. صفحہ نمبر جو نا 20 ہے بھائی، یہ اچھا 19 ہے، 19 پی ڈی ایف میں 19 ہوگا، پی ڈی ایف میں 19. ہاں پی ڈی ایف میں 19 ہے۔ جی مل گیا شیخ؟ جہاں مسائل کا جی ذکر ہے اس میں المسئلہ الخامسۃ عشرہ مل گیا؟ سادسة خامسة. جی ٹھیک ہے، ثمرۃ هذا العلم، ثمرة هذا العلم. ایوہ، نعم. چلیے تو یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب بعض نصوص کو ذکر کرنے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بعض مسائل کا استنباط کیے ہیں، اس میں ان مسائل میں
یہ مسئلہ ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ایک تو کثرت جہاں بھی ہوتی ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عدم الاغترار یعنی دھوکہ نہیں کھانا. کئی لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو شاید صحیح ہوگا، یہ کثرت کوئی معیار حق نہیں ہے کسی بھی کام میں. تو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں عدم الاغترار بالکثرہ. وہ مسئلہ اس لیے استنباط کر رہے ہیں کیونکہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی امتوں کو دکھلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، ایک نبی کے ساتھ 2 آدمی، ایک نبی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ کوئی آدمی نہیں. تو اس طرح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کثیر تعداد نہیں، ان کے ساتھ چھوٹی جماعت ہے. یہ چیز صرف کثرت ہو یا بہت زیادہ تعداد ہو امتیوں کی، اس سے اس نبی کے کام کے معیار کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان کے نبی کے ناکام ہونے کی یا ان کے نبی کے دعوتی مشن میں کم مرتبہ رکھنے کی دلیل ہے. ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی نبی اپنا کام دعوت کا کام کر کے جاتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دے کے چلے جاتے ہیں. باقی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے نہ دے. ٹھیک، تو یہاں وعدم الزہد فی القلہ، اگرچہ کہ کچھ لوگ بھی ہوں گے ماننے والوں میں تو اس سے بھی بے رغبتی نہیں ہونا ہے. بے رغبت نہیں ہونا ہے یعنی کیا ہے، اتنے لوگوں کا کیا فرق پڑتا ہے بول کر. حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کی تعداد بس 83 کے آس پاس کچھ تھی. تو جتنے سال وہ محنت کیے، 950 سال محنت کیے، تو اتنے سالوں کے بعد بھی صرف ایک معمولی تعداد ایمان لاتی ہے. تو یہ نبی کے اپنے اخلاص کی دلیل ہے، اپنی محنت کی دلیل ہے. باقی یہ سب توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کتنے لوگوں کو توفیق ملے کتنے لوگوں کو نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے. السادسة عشرہ، یہ 16واں مسئلہ الرخصة فی الرقیۃ من العین والحمى. دیکھیے رقیہ کرنا یہ مشروع ہے یا نہیں ہے، یہاں اس بات کا انہوں نے استنباط کیا. مسئلہ یہ ہے کہ رقیہ کیا جا سکتا ہے، رخصت ہے. اس کا استدلال کیسے کیا؟ جیسے انہوں نے ایک حدیث سنی تھی حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے، تو انہوں نے کیا کیا، ارتقیت، میں رقیہ طلب کیا یا میں رقیہ پڑھنے والے کو طلب کیا، میں نے رقیہ اپنا کرنا چاہا. تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے اسی لیے. اور اس کے اوپر بعض صحابہ جو سامنے سن رہے تھے انہوں نے کہا قد احسن من انتہى الی ما سمع، جس نے بھی یہ کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا اچھا ہی کیا. اسی طرح بعض صحابہ کرام نے بھی جنگ سے واپسی کے موقع پر ایک قبیلے کے سردار کا رقیہ کیا، اس نے کچھ بکریاں ہدیہ میں دی. تو یہ رقیہ کرنے کا ثبوت ہے، اس کی رخصت ہے. لیکن اس حدیث میں جو بات بتلائی گئی تھی کہ لا یسترقون، وہ لوگ رقیہ پڑھنے والے کو یا رقیہ کرنے والے کو طلب نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رقیہ مشروع نہیں ہے یا ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. رقیہ مشروع ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت میں بغیر حساب کے وہ چلا جائے گا. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 2 حدیثیں ذکر ہوئی تھی، ایک تو حضرت حسین ابن عبد الرحمن کی کہ انہوں نے جو بات کہی کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ کون رات کو کل دیکھا ایسے ستارہ، تو انہوں نے کہا کہ میں رات میں نماز میں تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ میں نے
کسی ایک کیڑے مکوڑے کے کاٹ لینے کی وجہ سے اس کی زہر کی وجہ سے میں سو نہیں پایا تھا، تو میں رقیہ کر رہا تھا یا رقیہ پڑھنے والے کو میں طلب کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا. تو یہ چیز، یہ ایک حدیث سے اس کا ثبوت ہو گیا کہ رقیہ کرنا درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بیان کی حاضرین میں سے ایک نے، ہم نے حضرت ابن عباس کی حدیث سنی کہ جو لوگ رقیہ کرنے والوں کو طلب نہیں کرتے وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے. ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں. پہلے میں رخصت بتلائی گئی ہے، دوسرے میں فضیلت بتلائی گئی. رخصت اس اعتبار سے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لے سکتے ہیں اپنے طور پر، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. دوسری حدیث میں جو بات بتلائی گئی لا یسترقون، طلب نہیں کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک افضل عمل ہے. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح سلف کا جو علم تھا، جو ادب ہے کسی کو اپنی بات سامنے رکھنے کا، یا اس سے معارض کوئی حدیث معلوم ہوتی ہے یا زائد کلمات والی حدیث معلوم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بہت ہی اچھا ادب اس مسئلے سے استنباط کیا جا رہا ہے. قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس نے بھی اس حدیث پر عمل کیا اچھا کیا، کیونکہ یہ چیز ثابت ہے. تو اگر ایسا ہو کہ آپ کو ایک حدیث ذکر کرنا ہو تو ایسے ہی اتنے ادب و احترام سے ذکر کریں کہ سامنے والے جس حدیث پر عمل کیے ہیں ان کے پاس اس کا ثبوت ہے، تو پھر نہ ان کا آپ دل توڑ دیں اور نہ ہی ان کو جو ہے ان کے اس عمل کو بیکار کہہ دیں. یہ اتنے ادب کے ساتھ یہ صحابی نے اپنی بات رکھی تھی دوسرے حدیث جو ذکر کی. 18واں مسئلہ اس کے اندر، الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. حضرت حسین بن عبد الرحمن نے جو کہا کہ میں رات کل جاگ رہا تھا یا میں نے ستارہ دیکھا، تو انہوں نے پہلے ہی یہ بات ذکر کی، اما انی لم اکن فی صلاۃ، میں نماز میں تو نہیں تھا. تو لوگوں کو شاید یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا، تو ان کی تعریف بلا وجہ نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے خود کہا کہ میں کسی نماز میں نہیں تھا. تو یہ سلف کی ایک خواہش تھی کہ میں لوگوں کی تعریف سے دور ہی رہوں، لوگوں کی تعریف بٹورنے کی کوشش کرنا یا اس کے پیچھے جانا، یہ سلف کا طرز عمل نہیں ہے. التاسعة عشرة قوله صلی اللہ علیہ وسلم انت منهم علم من اعلام النبوة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عکاشہ سے کہا کہ تم ان میں سے ہو، یعنی جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اب یہ انت منہم گرچہ کہ یہ ایک عمومی جملہ ہے، لیکن یہ اب ایک خاص صحابی کے لیے گویا کہ ایک علم کے طور پر خاص ہو گیا. حضرت عکاشہ ہی کے لیے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہا. اب اگر کوئی آدمی اس طرح ایک منظر بنائے کہ ایسے حاضرین بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا یہ حدیث سنی، تو پھر ایک صحابی، اگر یہاں پر کسی اور صحابی کا نام ذکر کیا جائے تو پھر یہاں پر کہا جائے گا کہ یہاں وہ صحابی نہیں ہیں، وہ بلکہ صحابی ایک علم کی حیثیت اختیار کر گئے جو حضرت عکاشہ ابن محسن ہیں. ان کے علاوہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جاؤ گے، خاص کر اس پس منظر میں، اس حدیث کی روشنی میں. لیکن اس کے علاوہ جو عشر مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، تو یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کو خوشخبری دی. ان کے علاوہ کئی لوگوں کو بھی دی، لیکن اس پس منظر میں جو یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد جن کا ذکر نکلا یا جنہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ صرف حضرت عکاشہ ابن محسن ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں تھے. یہ جو ہے نا راشد، ہاں قولہ انت منہم، ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا. جی تو اس کے بعد جو عبارت ہے عالم من اعلام النبوہ، ہاں یعنی آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کی وجہ اچھا سے آپ ٹھیک صلی ہے. اللہ علیہ وسلم نے کہا. جی یہ بھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے بولنے کی بات نہیں ہے یہ کہ آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ تو ایک نبی ہی بول سکتا ہے، کیونکہ نبی کو وحی آتی ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے. اس بنیاد پر
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو یہ بھی بالکل صحیح مفہوم ہوگا جو شیخ رفیق بتلا رہے ہیں کہ یہ نبی ہونے کی ایک علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتلائے، یعنی جو ان کو وحی کے ذریعے سے بتلائی گئی تھی. یہ تو غیبیات سے متعلق ہے کہ ابھی جنت میں کون بغیر حساب کتاب کے جائے گا، یہ تو بتلانا یہ کسی غیر نبی کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مفہوم بھی میرے ذہن میں تھا، تو جزاک اللہ خیر، آپ یاد دلا دیے. ٹھیک. اس کے بعد 20ویں نمبر پر فضیلت عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت. یہ اتنے فضیلت والے صحابی ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ تو ایک ان کے فضیلت کا ثبوت ہے. اچھا، الحادی والعشرون استعمال المعارض. 21واں مسئلہ جو اس میں استنباط کیا جا رہا ہے وہ کنائے المعارض یا عرض، یہ کنایہ کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. معارض کہتے ہیں کنایہ، یعنی اشارے سے وہ بات کہہ دینا جو صراحت کے ساتھ آپ نہیں کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دوسرے آدمی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو دوسرے انداز میں کہہ دیا، سبقک بہا عکاشہ. اب اس سے بات تو یہ واضح ہو گئی کہ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جانے والے ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عکاشہ ہیں. ان کے علاوہ حاضرین میں سے کسی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی. تو یہ ایک کنایے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی. تو اس طرح کنایے کے ذریعے سے کسی بات کو کہنا یہ جائز ہے، یہ اس کا ثبوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا تھا. واضح ہوئی بات؟ معارض واضح انشاءاللہ. ٹھیک. لیکن میں ایک تقریر میں کیا سنا تھا، جی یہ جو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت سے صحابہ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے جو ہے نا ختم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. جی ٹھیک. تو ایسا سنا تھا یہ میں. سبق کبھا عکاشہ جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، یہ دوسرے لوگ بھی جو حاضرین میں ایک کے بعد ایک فرمائش کرنے لگیں گے تو ایک سلسلہ لمبا چلے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں پر اس بات کو روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال کیا. اب یہ معارض کا جو معنی ہے کنایے کا، یہ اس کا استعمال کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اس کا استنباط کر رہے ہیں شیخ. اچھا، الثانیۃ والعشرون حسن خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات اس میں واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دل دکھانے والی بات نہیں کہی. اگر آپ چاہتے تو کہتے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، کیا ہے ایک کے بعد ایک اٹھتے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. بہت حسن اخلاق سے آپ نے ان کو جواب دیا، سبقک بہا عکاشہ. ٹھیک، اس سے نہ ان کا دل دکھا اور نہ یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز میں اس بات کو مکمل کر دیا. اچھا، تو اب یہاں سے الباب الثالث شروع ہوگا، باب الخوف من الشرک. تو اس کو پڑھ لیں، کوئی بھی نصوص کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. کون پڑھ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحسیب صاحب پڑھنا چاہیں گے؟ اور رفیق صاحب پڑھیے. ہاں، رفیق بھائی تو پڑھتے ہی ہیں، پڑھیے، کوئی بھی ایک پڑھیے. چلو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الخوف من الشرک وقول اللہ عز وجل. یہ کیا ہے؟ یعنی سورہ نمبر 4 میں 2 آیتیں ہیں، بلکہ کیا کیسا وہ میرے پاس، میں چونکہ وہ پی ڈی ایف نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا خیر، آپ لوگ آیت پڑھ لیجئے، مسئلہ نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. قال الخلیل علیہ السلام وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. کیا مسائل بھی پڑھنا گیا؟ پڑھ لیں مسائل بھی، کیونکہ آیتیں تو واضح ہیں زیادہ. مسائل: الأولى الخوف من الشرك. الثانية أن الرياء من الشرك. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشر فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. ٹھیک. دیکھیے یہ ابواب میں جو ترتیب کے ساتھ انہوں نے ابواب باندھے ہیں، اس میں یہ تیسرا باب ہے اور باب الخوف من الشرک اس کا عنوان بنایا ہے. تو اس عنوان سے یہ بات اہمیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شرک ایسی چیز ہے جس سے خوف کھایا جانا چاہیے. صرف وہ چیزیں جو انسان ظاہری طور پر ایک مشکل یا ایک معصیت سمجھتا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو معصیتیں ہیں صرف اسی سے خوف کھائے، کہ انسان جو ہے جھوٹ سے خوف کھا رہا ہے، انسان فقر و فاقے سے خوف کھاتا ہے، یا انسان اور بھی کیا کہتے ہیں آسمانی آفتوں سے خوف کھاتا ہے. ان سب میں سب سے زیادہ جو چیز خوف کھانے کا حق رکھتی ہے وہ شرک ہے، کہ آدمی شرک سے اتنا خوف کھائے جس طرح انسان دیگر چیزوں سے خوف کھانے کو ایک گویا کہ اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیتا ہے. اور یہ چیز اس وجہ سے بھی کہ یہ چیز جو امام الحنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بچا بتوں کی عبادت سے. تو دیکھیے جس طرح آیتوں کا انہوں نے استدلال کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، وقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ شرک خوف کھانے کا حق اس لیے رکھتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ سارے چیزوں کو معاف کر دے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا. اس وجہ سے خوف کھانا چاہیے، ورنہ کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ ہم یہ اس کو اتنا زیادہ کیوں اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں منقول ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا اور میرے بعد آنے والے میرے اولاد کو بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے خود خوف کھایا اپنی امت پر. کیا کہا؟ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ یہ کہ شرک اصغر میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. شرک اصغر کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، یہ انسان ریاکاری میں مبتلا ہو جائے تو یہ خود شرک اصغر ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی اس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو پھر وہ ایسی صورت میں جہنم میں داخل ہوگا. تو جس کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اتنی اہمیت کے ساتھ انہوں نے باب باندھا ہے. اسی طرح جو اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا
دخل النار. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر شرک کیے اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک کے ساتھ ملاقات کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا. تو یہ مزید وضاحت ہو جا رہی ہے، مسائل کے ساتھ مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے نیچے. دیکھیے مسائل میں سب سے پہلی چیز الخوف من الشرک، شرک سے خوف کھانا چاہیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ اسی لیے انہوں نے اس کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا. دوسری چیز ان الریاء من الشرک، ریاکاری کوئی معمولی چیز نہیں، ریاکاری گویا کہ شرک ہی کا ایک حصہ ہے. الثالثہ انہ من الشرک الاصغر، ریاکاری یہ شرک اکبر نہیں ہے. غیر اللہ کو پکارنا جس طرح شرک اکبر ہے اس طرح ریاکاری شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہے. چوتھی چیز انہ اخوف ما یخاف منہ علی الصالحین، صالحین جس چیز کا خوف کھایا کرتے تھے یا خوف کھانے کا جو چیز حق رکھتی ہے وہ شرک ہے. قرب الجنت والنار، جنت اور جہنم دونوں قریب ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار. جنت جہنم دونوں انسان سے قریب ہیں، کس معنی میں کہ اگر مر جائے اسی حالت میں تو اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا. اگر بغیر شرک کے ساتھ وفات پائے گا تو جنت، اگر شرک کے ساتھ وفات پائے گا تو جہنم میں جائے گا. اور اس کو عملی طور پر صحابہ نے اس کو محسوس بھی کیا کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی صحابی کھجور بھی کھا رہے تھے کھڑے ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی اگر میں ابھی میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو پھر وہ جو کھجور کھا رہے تھے اس کو چھوڑ کر وہ لڑنے لگے تو شہادت پا گئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کھجور کھاتے ہوئے بیٹھوں گا تو شاید جنت میں پہنچنے میں مجھے اتنی دیر ہو جائے گی. تو ایک عملی طور پر صحابہ نے اس کو محسوس بھی کیا کہ بھائی جنت اب ہمارے لیے اتنی قریب ہے. تو یہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان کا خاتمہ یا انسان کی وفات بغیر شرک کے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اس میں محفوظ رکھے. السادسہ الجمع بین قربہما فی حدیث واحد علی عمل متقارب فی الصورہ، ایک ہی حدیث میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا، ایک تو جنت اور دوسرا جہنم. اگر شرک نہ کریں گے تو جنت، شرک کریں گے تو جہنم. ساتواں مسئلہ انہ من لقیہ یشرک به شیئا دخل النار ولو کان من اعبد الناس، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے شرک کے ساتھ ملے گا تو وہ جہنم میں جائے گا گرچہ کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، کیونکہ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. الثامنہ المسألة العظیمہ سؤال الخلیل له ولبنیه وقایة عبادت الاصنام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو بڑی چیز کا سوال کیا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھے. تو صالحین یا جو بھی اپنے آپ کو یہ سوچ لیں کہ بھئی ہم دین کے پابند ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ بتوں کی عبادت سے پناہ ہم کیوں چاہیں، بلکہ ہمیں بھی پناہ چاہنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے پناہ چاہ رہے تھے. اس کے بعد 9ویں نمبر پر اعتبارہ بحال الاکثر لقولہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اکثریت کے حال کا اعتبار کرنا، یعنی یہ ان لوگوں کو، اکثر لوگوں کو ان بتوں کی پرستش نے گمراہی میں ڈال دیا. تو یہ چیز اس کا اعتبار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. العاشرہ فیہ تفسیر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تفسیر اس حدیث میں منقول ہے. دیکھیے صرف لا الہ الا اللہ آدمی کہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آدمی بغیر شرک کیے اس دنیا سے جائے. صرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بات ہم پڑھے ہیں ایک حدیث میں یا دیگر احادیث میں ہم سنتے ہیں، تو اس کی وضاحت
اس کی وضاحت اس کے اندر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی شرک سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں جائے گا. اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن شرک میں بھی مبتلا ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات اچھے طور سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح 11واں مسئلہ اس میں جو مستنبط ہو رہا ہے، فضیلۃ من سلم من الشرک. جو آدمی شرک سے محفوظ رہے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے اس کو بچا لیا جائے گا. یہ بات اس 11واں مسئلے کے طور پر انہوں نے ذکر کی. تو آج کا جو باب تھا، تیسرا باب، شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس سے انسان کو خوف کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھے. اب اس میٹنگ میں تقریباً 1-2 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد یہ میٹنگ ختم ہوگی تو دوبارہ اسی زوم لنک سے ہم لوگ جوائن کریں گے نووی پڑھنے کے لیے.